نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، باقی جتنے جنات تھے انہوں نے سجدہ کیا۔ اور قرآن کریم میں ملائکہ کے سجدہ کرنے کا ذکر ہے، یہ اشرف مخلوقات کا ذکر ہے، ورنہ زمین پر جتنی مخلوقات تھی سب نے سرنڈر کیا ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کو خلیفہ بن کر کے کارخانے میں آ کر کے بائے روز آ کر کے آسمانی کتابیں لا کر کے زمینی مخلوقات کو ڈیلنگ کرنی ہے، تو سب ماتحت ہو کے زمین کریں۔ شیر بھی انسان کے اشاروں پر مانگتا ہے، ہاتھی بھی اشاروں پر مانگتا ہے، سانپ بھی اشاروں پر مانگتا ہے، ہر مخلوق کے اندر، اور سب نے کیا ہے، سب نے سجدہ کیا۔ یہ سجدہ مسجد والا سجدہ نہیں ہے، یہ سرنڈر کرنا ہے، تابعداری کرنا ہے۔ جو انسان اللہ کے احکام انسان پر آئیں گے اور وہ ہم پر جاری کریں گے، انسان جاری کرے گا، ہم اطاعت کریں گے۔ تو بہرحال ساری مخلوقات ہے، اور فرشتوں کا ذکر صرف اس لیے آیا ہے جو اشرف مخلوقات ہیں، باقی سب قرآن کریم میں سورہ طٰہٰ سورہ کہف میں ہے، کان من الجن، یہ ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربہ، صرف یہی بندہ اس نے سرنڈر نہیں کیا، اور باقی سارے جتنا وہی مخلوقات ہیں، وہی مکلف مخلوقات ہیں، انہوں نے بھی سجدہ کیا۔ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ صرف فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا، ایسا نہیں ہے، زمینی سارے مخلوقات کو سرنڈر کرنے کا حکم دیا تھا، اور سب ہوئے، تو یہ ایک بندہ ناانجاب نکلا، نالائق نکلا، ابلیس، اور اس کے چیلے چاہتے، وہ اکیلے نے سجدہ نہیں کیا، پھر اس کی پارٹی بنتی چلی گئی، جیسے قادیانی اکیلا تھا، پھر پارٹی بنتی چلی گئی، ساری دنیا میں قادیانی پیدا ہو گئی، یہ جدود ہے، یہ دودھ چھلے ہیں، چیلے چاہتے ہیں۔ تو یہ تو ایک بندے نے سجدہ نہیں کیا تھا، بعد میں جنات میں سے بولا ان کے ساتھ ہوتے گئے، بے شمار ہو گئے۔